بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سن کے مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ پاک پارہ 22 سورہ احزاب آیت 56 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ غوث زمان حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کے چاروں طرف جو فرشتے ہیں وہ ہر وقت مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے رہتے ہیں۔ ان کے درود کی برکت سے جنت وسیع ہوتی رہتی ہے، نہ فرشتے درود شریف سے غافل ہوتے ہیں، نہ جنت مزید پھیلنے سے رکتی ہے۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، بے عدد اور بے عدد تسلیم، بے شمار اور بے شمار درود، بے شمار اور بے شمار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو فرشتے بھی درود پاک بھیجتے ہیں اور ہمیشہ درود پاک بھیجتے رہتے ہیں۔ ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے ہیں۔ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، قریب ہی ہے، اور شعبان جو ہے وہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا مہینہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، تو شعبان جو ہے درود السلام کی کثرت کرنے کا مہینہ ہے۔ ویسے بھی کثرت درود پاک کی ہمیں کرتے رہنا ہے، لیکن شعبان المعظم تو خصوصیت کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے، تو اس میں خصوصیت کے ساتھ درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ 313 مرتبہ پڑھتے تھے تو اب 1000 مرتبہ کر دیجئے، 1200 مرتبہ کر دیں، 2000 مرتبہ کر لیں، 3000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ تو درود پاک تو جتنا پڑھتے رہیں گے ثواب ہی ثواب، اجر اجر، نیکی ہی نیکی۔ درود پاک دعا بھی ہے، ورد بھی ہے، وظیفہ بھی ہے، پریشانیوں کا حل بھی درود پاک میں ہے، غموں کا حل بھی درود پاک میں ہے، آزمائشوں کا حل بھی درود پاک میں ہے۔ بیٹا چاہیے درود پاک پڑھیں، بارش نہیں ہو رہی درود پاک پڑھیں، رزق میں تنگی ہو رہی ہے درود پاک پڑھیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، فتنوں میں فساد میں پھنس گئے، درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں۔ تو درود پاک کی کثرت کریں انشاءاللہ الکریم۔ صلی اللہ علی محمد، درود پاک ہے صلی اللہ علی اللہ۔ کثرت کے ساتھ ہم درود پاک پڑھیں گے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، معراج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان اور نرالا اور حیران کر دینے والا معجزہ ہے۔ آج جو ہے جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، برکت کا دن ہے۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا، مغرب کا وقت داخل ہوگا تو 27 رجب شریف شروع ہو جائے گی۔ رجب شریف کی 27ویں شب شروع ہو جائے گی، اور 27 رجب جو ہے یہ اس کو نسبت جو ہے یہ اس کو ہم شب معراج کہتے ہیں۔ تو شب معراج بڑی برکت والی رات ہے، بڑی رحمت والی رات ہے، بڑی عطاؤں والی رات ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی گئی۔ نے وجود کے ساتھ اللہ پاک کا دیدار کیا۔ یہ معراج جو شب معراج ہے، جو 27ویں شب کو معراج ہوئی، یہ خواب میں نہیں ہوئی تھی۔ قرآن پاک میں بے عبدہ، اپنے بندے کو، بے روحی نہیں ہے کہ یہ کوئی خواب میں ضد نہیں تھی۔ خواب میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، اور کئی مرتبہ ہوئی ہے، 35 یا 37 مرتبہ خواب میں معراج ہوئی ہے۔ لیکن یہ وہ معراج تھی کہ جس میں یہ وجود کے ساتھ جاگتی آنکھوں سے جو ہے وہ رب کا دیدار کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی خصوصیت ہے، اور کسی کی نہیں ہے، کہ جاگتی آنکھوں سے ہوش و حواس میں وجود کے ساتھ جو ہے اللہ کا دیدار کرنا۔ خواب میں رب کا دیدار ممکن ہے، جیسے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار کیا، لیکن جاگتی آنکھوں سے نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی، خواب میں بھی معراج ہوئی، لیکن جاگتی آنکھوں سے رب کی بارگاہ میں وجود کے ساتھ جو ہے یہ حاضری، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی خصوصیت ہے۔ اور یہ بڑے اس میں واقعات ہیں، اور اس میں جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی رضی اللہ عنہا، آپ کی چچا زاد بہن، ان کے گھر پر آرام فرما رہے تھے، اور گھر کی جو چھت ہے وہ شک ہوئی۔ فرشتہ جبریل امین حاضر ہوئے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حتیم پاک میں جو ہے وہ لے گئے۔ ابھی اونگ طاری تھی، اور جو ہے شک صدر بھی ہوا، یعنی سینہ بے کینہ کو چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا، زمزم شریف سے دھویا گیا، علم و حکمت سے بھرا گیا۔ دل پاک تو علم و حکمت سے بھرا ہوا ہی تھا، مزید اس میں اضافہ ہوا، اور پھر جو ہے براق حاضر ہوئی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی پر آن کی آن میں پہنچے، اور وہاں پر پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ہے وہ امامت آپ نے کروائی۔ پھر جو ہے وہ آسمانوں کا سفر آپ کا شروع ہوا، آسمانوں کی آپ نے سیر فرمائی، پھر جنت کی سیر فرمائی، جہنم کو ملاحظہ کیا، سدرۃ المنتہا پر جو ہے وہ جبریل امین رک گئے، وہاں سے وہ آگے نہیں بڑھ سکے، ان کو اجازت نہیں تھی، کہا میرے تو پر جل جائیں گے، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے، عرش بھی پیچھے رہ گیا، کرسی بھی پیچھے رہ گئی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے رب کی بارگاہ میں کی طرف جو ہے وہ بڑھتے چلے گئے۔ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، ہے نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو یہ معراج کی رات تھی، یہ مبارک رات تھی، یہ برکت والی رات تھی۔ لیکن آج میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو ہمیں سننا ہے وہ یہ سننا ہے کہ ایک خاص جو ہے قرب الہی میں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے، اس وقت محبوب و محب کے درمیان کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ معراج کا واقعہ تو ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے، براق کے متعلق بھی کئی مرتبہ سنا ہے، یہ سفر بھی ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے، یہ سیر بھی ہم نے کئی مرتبہ سنی ہے، اور پھر جو واقعات وہاں پر ہوئے وہ ہم نے کئی مرتبہ سنے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا ملاحظہ فرمایا یہ ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے۔ اور یہ سفر جو ہے یہ مطلب آن کی آن کا نہیں تھا، دنوں کا سفر نہیں تھا، یوں دیکھے تو لاکھوں سال کا سفر تھا۔ درمیان کی راہ جو ہے یہ 500 برس کی راہ ہے۔ جی ہاں، زمین و آسمان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ 500 برس کی راہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 آسمان کی سیر فرمائی،
جنت کی سیر فرمائی، جہنم ملازہ کیا، اور پھر لا مکاں کے مکی ہوئے، کہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ رب کی بارگاہ کی حاضری۔ اصل مقصد تو یہ تھا نا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے رب عز و جل نے اپنی بارگاہ میں طلب کیا، بلوایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو عرض کرتے یا اللہ اپنا دیدار کرا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے یا اللہ اپنا دیدار کرا، لن ترانی، ہرگز نہیں، لا ترانی نہیں کہا تھا کہ تم دیدار نہیں کر سکتے، لن ترانی، ہرگز نہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو آرام فرما رہے تھے اور بلوایا گیا۔ کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہرگز دیدار نہیں کر سکتے، اور کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں بلوایا جا رہا ہے۔ تو اصل رب کی بارگاہ کی حاضری تھی، یہ سفر لاکھوں سال کا تھا، آسمان کی سیر دنیا کے لیے تو گھڑی بھر کا تھا کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دوبارہ تشریف لائے تو جو بستر پاک تھا اس کی گرمی تھی، جو ہے نا بندہ جب سوتا ہے تو جسم کی گرمی جو ہے وہ بستر پر ہوتی ہے، اور اٹھتا ہے تو وہ گرم تھوڑی دیر رہتا ہے، تو وہ گرمی موجود تھی، یعنی دنیا کے لیے آن کی آن تھا، اور جو کنڈی تھی وہ بھی دروازے کی ہل رہی تھی، یعنی دنیا کے لیے تو آن کا آن تھا، لیکن لاکھوں سال کا یوں دیکھے تو سفر تھا۔ اب جنت ملازہ فرمائی، آسمانوں کی سیر کی، یہ سفر ہوا، تو یہ لاکھوں سال کا سفر۔ اب اصل مقصد رب کی بارگاہ کی حاضری تھی۔ اب اندازہ لگائیں کہ رب کی بارگاہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا وقت گزرا ہوگا، کتنا وقت گزرا ہوگا۔ تو اب وہاں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تو اس کے متعلق آج ہمیں سننا ہے انشاءاللہ الکریم۔ تو ہم نے شروع میں پارہ 27 سورہ نجم کی آیت 10 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک نے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاص قرب الہی میں حاضر ہوئے، تب اللہ پاک نے اپنے خاص الخاص بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ وحی فرمائی جو وحی فرمائی۔ وہ وحی کیا تھی؟ یہ بیان کرنے سے پہلے کچھ ایمان افروز باتیں بھی سنتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ سب سے پہلے تو اس وقت، اس لمحے اور اس ماحول کا ذرا تصور باندھیے۔ یقیناً ہم تصور میں پوری طرح اس منظر کو نگاہوں میں نہیں لا سکتے، مگر ہم اپنی طاقت کے مطابق نگاہ عشق سے اس منظر کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا تصور جمائے، تصور میں لے کر آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا جو ہے وہ جبریل امین علیہ السلام کا مسکن ہے۔ جبریل امین سدرۃ المنتہا پر ہوتے ہیں۔ اب وہاں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے ہیں، وہ کیا منظر ہوگا، تصور جمائے تھوڑا۔ عرش الہی کے حجابات نور سے آگے بڑھتے ہوئے خاص منزلوں پر پہنچتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سدرہ سے گزر کر مجھے نور میں ڈال دیا گیا، میں 70,000 حجابات سے گزرتا ہوا آگے بڑھا۔ 70,000 نور کے حجابات سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے۔ آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرمائیے، آپ کا رب صلاۃ فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل ہی دل میں سوچا ربی یصلی، کیا میرا رب صلاۃ فرماتا ہے؟ فرمایا گیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ پاک ہے جو خود بھی اور اس کے فرشتے بھی آپ پر صلاۃ یعنی درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ادنو یا احمد، ادنو یا محمد لیدن الحبیب، اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئیے، میرا رب فرما رہا ہے اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریب ہو جائیے۔ چاہیے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مزید قریب ہو جائیں۔ بس اللہ پاک نے مجھے اتنا قرب عطا فرمایا،
جیسے قرآن کریم میں آیا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو وہ تو دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے دو کمانیں جب آپس میں ملتی ہیں تو دائرہ بن جاتا ہے۔ دو کمانیں جب آپس میں ملتی ہیں تو دائرہ بن جاتا ہے۔ اب منظر گویا یوں تھا کہ نور خدا نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے رکھا تھا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نور پاک کے بیچ میں تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک نے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ اس مقام قرب خاص میں محبوب و محب کے درمیان کیا کیا باتیں ہوئی؟ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی یہ محبوب و محب کے درمیان کے راز تھے، اور محب کے راز صرف اور صرف محبوب ہی جان سکتا ہے۔ قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ حدیث پاک میں کہ رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب معراج رب کریم نے مجھے مختلف قسم کے علوم عطا فرمائے۔ ان میں سے بعض علوم تو وہ ہیں کہ جن کو چھپائے رکھنے کا مجھ سے وعدہ لیا گیا، کیونکہ میرے سوا ان علوم کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ بعض علوم وہ ہیں جن کے متعلق مجھے اختیار دیا گیا کہ جسے چاہوں بتا دوں، اور بعض علوم وہ ہیں جن کی تبلیغ کرنے یعنی ہر خاص و عام کو بتانے کا حکم دیا گیا۔ تو پیارے اسلام بھائی، اللہ پاک کے حضور ہونے والی وہ راز کی باتیں جن میں سے کچھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائیں، ان میں سے چند روایات سنیے۔ معراج شریف کی روایت میں ہے کہ جب سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انا و انتا، ایک میں ہوں ایک آپ ہیں، وما سوا کا خلقت لاجلک، آپ کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب میں نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ پاک کی آپ سے محبت دیکھیے۔ اللہ پاک کے سوا جو کچھ بھی ہے، زمین آسمان، چاند ستارے، سورج، یہ کہکشاں، یہ سہانی فضائیں، انسان، جن، فرشتے، سب کچھ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہے۔ تبھی تو میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں نا، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے،
دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے، زمین تمہارے لیے، زمانے تمہارے لیے، مکان تمہارے لیے، رہنے والے تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے، وہ تمہارے لیے، سب تمہارے لیے، دہن میں زبان، یہ زبان بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، اور بدن میں جو جان ہے وہ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہیں، اور ہم یہاں آئے آپ کے لیے، اٹھیں گے وہاں کن کے لیے؟ میرے آقا کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ اللہ پاک کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال محبت ہے۔ اب ہمارے ہر لمحہ ہر لمحہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بنایا کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کی یاد بنائیں، کپڑے پہننے لگے تو یاد آنا چاہیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لباس کیسا پہنتے تھے۔ ہاں، محبت اطاعت کرواتی ہے، ہمیں اپنے آقا علیہ السلام سے محبت ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم دعوے کرتے ہیں۔ زمانہ ان کے لیے بنا، زمین ان کے لیے بنی، کہکشاں ان کے لیے بنے، فضائیں ان کے لیے بنی، فرشتے ان کے لیے بنے، جن ان کے لیے بنے، انسان ان کے لیے بنے۔ یا محبوب تمہیں پیدا نہ کرتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ ہاں میرے پیارے اسلام بھائیو، میرے آقا علیہ السلام کا مقام مرتبہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ میرے آقا علیہ السلام ہے، تو ہم ان کے امتی ہیں۔ وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، امتی پریشان ہے، امتی غمزدہ ہے، امتی ٹینشن میں، تجھے کس بات کی ٹینشن ہے؟ تیرے نبی کا مقام دیکھ، تیرے نبی کا مرتبہ دیکھ۔ اور میرے پیارے اسلام بھائی، جس طرح میرے آقا علیہ السلام تمام مخلوق میں افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، اسی طرح یہ امت بھی تمام امتوں سے افضل ہے۔ جب تک یہ امت جنت میں داخل نہیں ہوگی، کوئی اور امت جنت میں داخل نہ ہو سکے گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہاں یہ امت بھی افضل ہے، یہ امت بھی تمام امتوں سے جو ہے وہ اعلیٰ ہے۔ تو یہ مقام ہے ہمارے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب امتی کو کیا چاہیے؟ محبت اطاعت کرواتی۔ ہم لباس پہنے تو سنت کے مطابق ہمارا لباس ہونا چاہیے۔ ہاں ہم فیشن میں پڑ گئے، ہم اس میں پڑ گئے، ہم اس معاملات میں پڑ گئے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں، ہم جو ہے پیرس کی فضاؤں میں کھو گئے۔ پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا مدینہ، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ۔ تو سنتوں
کے مطابق زندگی گزارنی ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے میرے پیارے اسلام۔ پانی پیے سنت کے مطابق پی لیں، کھانا کھائیں سنت کے مطابق بیٹھیں، الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا پاؤں اٹھا کر 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے، چھوٹے لقمے بنا کر کھانا سنت ہے، اچھی طرح چبا کر کھانا سنت ہے۔ فزیکلی بھی ہمیں اس کے فوائد ملیں گے، جسمانی فوائد بھی اس کے ملیں گے۔ سو رہے ہیں تو سنت کے مطابق سو جائیں، پانی پی رہے ہیں بیٹھ کر پئیں، دیکھ کر پئیں، 3 سانس میں پئیں، چوس چوس کر پئیں، سنت کے مطابق پانی پئیں۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، جب پی چکے تو پھر الحمدللہ پڑھیں، ہے نا۔ تو کب لباس بھی سنت کے مطابق، تو چلنا بھی سنت کے مطابق، تو بولنا بھی سنت کے مطابق، تو سونا بھی سنت کے مطابق، یعنی سنتوں پر عمل کریں۔ محبت اطاعت کرواتی ہے سنت، جو ہے یہ دنیا میں بھی حفاظت کرنے والی ہے، قبر میں انسیت دینے والی ہے۔ قبر میں جب بندہ تنہا پڑا ہوگا، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، قبر کا گڑھا ہوگا، ہاں قبر ہم نے دیکھی ہے کیسی ہوتی، اس میں سنت جو ہے انسیت دے گی۔ اب بہت بڑا محل ہو، بہت بڑا گھر ہو، لیکن بندہ جب تنہا ہو، جب تنہا ہوتا ہے تو خوف کھاتا ہے، انسان اکیلا نہیں رہ سکتا۔ یعنی کسی کو بہت بڑا محل دیا جائے، کراچی شہر کے برابر کسی کو محل دے دیا جائے، اور ساری آسائشیں اس میں ہو، جو آپ کو چاہیے وہ ملے گا، ساری راحتیں اس میں ہو، شرط یہ کہ آپ کو اکیلے رہنا ہے۔ کوئی قبول کرے گا اتنا بڑا محل کہ رہنا اکیلے، دوسرا کوئی نہیں ہوگا؟ ہاں کراچی شہر کے برابر جو ہے آپ کا محل ہے، رہے گا اکیلا؟ آسائش ساری ہے، جو آسائش چاہیے، جو کھانا ہے ملے گا، جو پینا ہے ملے گا، جو گاڑی چاہیے ملے گی، نہیں جو لباس چاہیے پہنو، نہیں، لیکن رہنا اکیلے رہے گا بندہ؟ یہ قبول کرے گا آفر؟ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ ہم اس دنیا کے پیچھے تو لگے ہوئے، اسی بال کے پیچھے تو لگے ہوئے، انہی آسائشوں کے پیچھے تو لگے ہوئے۔ تو قبر تنگ اور تاریک ہے، قبر کا گڑھا ہمارے سامنے کہ اتنی بڑی قبر ہے، بندہ اکیلا ہوگا قبر میں، لیکن سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا تو سنت اس کو قبر میں انسیت دے گی، یہ خوف زدہ نہیں ہوگا، یہ ڈرے گا نہیں، اور محشر میں جو ہے یہ سنت جو ہے وہ جنت کی طرف لے جانے والے بنے گی۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ جی ہاں، اور میرے پیارے اسلام بھائی، حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، الہی ای الاعمال افضل، یعنی اے اللہ پاک افضل ترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاں توکل اور میری تقسیم پر راضی ہو جانے سے افضل کوئی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معراج کی رات یہ کلام بھی ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پیارے اسلام بھائی، معلوم ہوا اللہ پاک نے ہمیں جو کچھ عطا فرما دیا اس پر راضی رہنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، افضل ترین عمل ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کی رضا پر راضی ہو جائیں، شکوے نہ کریں، شکایت نہ کریں۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ پاک سے پوچھیں کہ ہم کون سا عمل کریں کہ جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اے موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے کہ اللہ پاک وہ عمل ہمیں بتائے کہ وہ عمل ہم کریں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ بنی اسرائیل کہتے ہیں وہ کون سا عمل کرے جس سے تو ان سے راضی ہو جا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ ان سے کہہ دو کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ان سے راضی ہو جاؤں۔ سے کہہ دو وہ مجھ سے راضی ہو جائے تو میں ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ تو اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے اس پر راضی ہو جائیں، ہاں شکوے نہ کریں، شکایتیں نہ کریں۔ ایک گاؤں میں باڑھ آنے والی تھی، سیلاب آتا ہے نا، سیلاب آنے والا تھا، وہ دور سے آتا ہے تو انفارمیشن آ جاتی کہ بھئی آپ گاؤں خالی کر دیں، ہے نا، یہ باڑھ آئے، اتنے فاصلے پر رہ گیا، تو فوراً نقل مکانی کریں، گھر چھوڑ لیں، اپنے مال و اسباب جو لے سکتے ہیں لے لیں، اٹھائیں چلیں۔ تو وہ آنے والی تھی باڑھ، تو ایک بزرگ اس گاؤں میں رہتے تھے، تو لوگ ان کے پاس پہنچ گئے، حضور ہم کہاں جائیں گے گھر بار چھوڑ کر، ہم بچے مویشی سامان، ہمارا تو کوئی آسرا ہی نہیں ہے، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ یہ سیلاب رک جائے، یہ باڑھ جو ہے یہ اپنا رخ بدل دے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چلو، بند پر چلیں، ہے نا، جب جہاں سے آنے والی تھی باڑھ بندتا ہے نا، وہاں پر میرے ساتھ چلو، پھاوڑے لے لو، ہتھوڑے لے لو، یہ لے لو سامان، اوزار لے لو، سب نے وہ سامان لے لیا، ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ وہاں پہنچے تو بند یہ سمجھے کہ یہ اللہ والے بند کو مضبوط اور مضبوط کر دیں گے تاکہ پانی اندر نہ آ سکے۔ اب وہ وہاں جا کر کیا کرتے ہیں کہ جو بناوٹ جو بند تھا نا، جو اس کو بھی توڑنا شروع کر دیا۔ جب اس کو توڑنا شروع کر دیا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی، حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟
ہم تو آپ سے بس دعا کے لیے آئے تھے اور ہم تو چاہ رہے تھے پانی رک جائے. اب تو جو بنا ہوا ہے اس کو بھی توڑ رہے ہیں تو پانی تو اور جلدی آ جائے گا. اب لوگ گھبرا گئے, لوگ تو وہاں سے بھاگ گئے اور گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے. تھوڑی دیر ہوئی تو بزرگ پھاوڑا سیوں کندھے پر رکھ کر آ رہے تھے, باڑ بھی نہیں آئی, اس نے رخ بھی اپنا بدل لیا. اب لوگ اترے, لوگ حیران ہوئے کہ یہ ہوا کیا. کہا حضور ہوا کیا؟ تو کہا تم تو بھاگ گئے تھے. کہاں پھر؟ تو کہا میں وہ بات توڑ رہا تھا کہ یا اللہ اگر تیری رضا اس میں ہے کہ یہ پانی ہمارے گاؤں میں آ جائے, تیری رضا اس میں ہے کہ یہ پانی گاؤں میں آئے, ہمارے گھر بہہ جائے, ہمارے بچے بہہ جائے, ہمارے مویشی بہہ جائے, ہمارے مال و اسباب بہہ جائے, ہماری کھیتیاں جو ہے وہ ختم ہو جائے, اگر تیری رضا اس میں تو میں تیری رضا پر راضی ہوں, میں بند توڑتا ہوں تاکہ جلدی یہ ہو جائے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بندے تو میری رضا پر راضی ہے, میں تیری رضا پر راضی ہوں. بندہ تو یہ چاہتا ہے نا آئے. تو وہ سیلاب پلٹ گیا, وہ سیلاب رک گیا, اس نے راستہ بدل دیا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے اور اللہ کی تقسیم پر اعتراض نہ کریں. ہاں حسد نہ کریں, اس کو یہ کیوں ملا, اس کو یہ کیوں ملا, وہ کیوں ترقی کر رہا ہے, وہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے, یہ کیوں خوشحال ہیں, یہ تو ہمارے ساتھ رہتے تھے, ہم بھی کرائے کے گھر میں, یہ بھی کرائے کے گھر میں, اتنی ترقی کیسے کر لی, یہ اتنا آگے کیسے بڑھ گیا. تو بھائی اس کو ترقی کس نے دی, اس کو آگے کس نے بڑھایا؟ اللہ نے بڑھایا. اللہ پاک نے ترقی دی نا, اللہ نے اس کو آگے بڑھایا. تو اعتراض کرنے والا کون ہے؟ یعنی گویا کہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ تو نے اس کو یہ نعمت کیوں دی, اے اللہ تو نے اس کو حسن کیوں دیا, اے اللہ تو نے اس کو مال کیوں دیا, اے اللہ تو نے اس کو دولت کیوں دی, اے اللہ اس کو تو نے عالیشان گھر کیوں دیا, اس کو تو نے کار کیوں دی, یہ خوشحال کیوں ہے, اس کو خوشحال تو نے کیوں رکھا ہے, یہ اس کو برباد کر دے, یہ گھر اس کا لٹ جائے, گھر ٹوٹ جائے, گھر جو ہے وہ گر جائے, آپس میں محبت ختم ہو جائے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. تو کون ہوتا ہے اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا؟ مالک ہے, وہ پروردگار ہے, جس کو جو چاہے دے, دینے والا ہے نا. ارے بھائی تجھے جو دیا ہے اس کا شکر ادا کر. یا اللہ تیرا شکر ہے میری آنکھ سلامت ہے, تیرا شکر ہے میں سن سکتا ہوں, تیرا شکر ہے میں بول سکتا ہوں, تیرا شکر ہے تو نے مجھے ہاتھ کی نعمت دی ہے, یہ ہاتھ میرا چل رہا ہے. ہاتھ کا ہونا نعمت ہے تو ہاتھ میں حرکت بھی نعمت ہے. ہاتھ کا ہونا نعمت ہے نا, یہ نعمت ہے ہاتھ کا ہونا. اگر کسی کا ہاتھ ہی نہ ہو تو ہاتھ ہی کٹ گیا, کٹے ہوئے ہاتھ بھی ہوتے ہیں, ہاں لولے ہو جاتے ہیں لوگ, ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہاتھ کا ہونا نعمت ہے. اچھا ہاتھ ہے, ہاتھ میں حرکت نہیں, پیرالائز ہو جاتا ہے بندہ, بستر پر پڑا ہوا ہوتا ہے, نہ ہاتھ کام کر رہا ہوتا ہے, نہ پاؤں کام کر رہا ہوتا ہے. تو اب ہاتھ کا ہونا نعمت ہے تو ہاتھ میں حرکت بھی نعمت ہے. آنکھ کا ہونا نعمت تو آنکھ سے دیکھنا بھی نعمت ہے. اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ نعمت ہم نے مانگی تھی؟ آنکھ کی نعمت ہے, بن مانگے نعمت ہے ہمیں ملی ہوئی ہے. اور یہ کیسی نعمت ہے؟ کوئی آنکھ خرید سکتا ہے؟ آنکھ خرید سکتا ہے؟ بھائی اسکوٹر میں, کار میں کوئی پارٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا تو بندہ جا کر وہ خرید کر دوسرا لگا دیتا ہے, جینین پارٹ لگا دیتا ہے, اچھا والا بھی لگا دیتا ہے, یہ ہوتا ہے. لیکن اب آنکھ جو ہے وہ مسئلہ ہو گیا, آنکھ خراب ہو گئی, نہیں دیکھ سکتا, تو یہ بدل سکتا ہے آدمی کہ آنکھ بدل دو. کوئی آنکھ ایسی جو ہے وہ بنائی ہے, یہ دنیا بھر کے عقل مندوں نے بنا سکتے ہیں. آنکھ تو بہت بڑی بات ہے, کوئی مکھی بنا دے, اور اللہ کے لیے مکھی بنانا دنیا بنانا برابر ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مکھی بنانا آسان ہے اور دنیا بنانا مشکل ہے. اتنا بڑا آسمان کھڑا کرنا مشکل ہے, زمین بچھانا مشکل. مکھی چھوٹی ہوتی ہے تو مکھی بنانا آسان ہے, اور دنیا بہت بڑی ہے, آسمان بہت بڑا ہے, زمین بہت بڑی ہے, تو یہ بنانا اللہ کے لیے مشکل. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ہاں جس طرح مکھی بنانا اس طرح دنیا بنانا ہے, اس طرح سارے جہاں بنانا ہے. وہ فرماتا ہے ہو جاتا ہے. ہاں یہ میرا رب ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں. ہاں تو اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. تو ہم اعتراض کرنے والی نعمت اللہ نے عطا کی ہے نا, ہم شکوے کر رہے ہیں, ہم شکایتیں کر رہے ہیں. بھائی 1 کروڑ کی آنکھ خرید سکتے ہو؟ 10 کروڑ کی خرید سکتے ہو؟ 10 ارب کی خرید سکتے ہو آپ آنکھ؟ نہیں خرید سکتے, نہیں خرید سکتے. ٹھیک ہے, یہ نعمت ہمیں ہے نا. ایک شخص کہہ رہا تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں بڑا پریشان ہوں, میں بڑا کلاش ہوں, میں بڑا تنگ دست ہوں, میری مدد کرو, اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا. وہ بزرگ ایک گزرے, کہتے ہیں بھائی اللہ نے تجھے ایک کام کر, یہ آنکھ جو ہے تو پھوڑ دے, اس کے بدلے تو 50 لاکھ روپے لے لے. میں آج کے حساب سے کرنسی بتا رہا ہوں, اس وقت کی کوئی بھی کرنسی ہو. تو وہ کہتا ہے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, 50 لاکھ کا میں کیا کروں گا, آنکھیں ہی نہیں ہوگی. تو بولے چل بھائی 1 کروڑ لے لے, ٹانگیں توڑنی پڑے گی, لنگڑا ہو جا, 1 کروڑ دوں گا اس کے بدلے. بولے وہ 1 کروڑ کا کیا فائدہ, پاؤں ہی نہیں ہے. تو بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی لاکھوں کروڑوں کا سامان لے کر پھر رہا ہے اور کہتا ہے مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا. اللہ نے کچھ, مال ہی نعمت تھوڑی, مال بھی نعمت ہے, لیکن سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. ہم مسلمان ہیں, اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا, اور مسلمان کے لیے جنت ہے, ساری جنت کی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے.
جو ایمان سلامت لے کر جائے گا. ہاں کیسی بڑی جنت، ایمان، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. فکر تو اس کی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہم ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائیں. ہم اس کی میں پڑ گئے، اس کو یہ کیوں مل رہا ہے، اس کو کیوں مل رہا ہے، وہ کیوں ترقی کر رہا ہے، وہ جل رہا ہے بندہ. اچھا پھر حاسد جو ہے بیماریاں بھی لے لیتا ہے، طرح طرح کی بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے. پھر حاسد کبھی ترقی بھی نہیں کرتا، کہ ترقی تو وہ کرے گا جو محنت کرے گا. اب یہ تو اسی میں لگا ہوا ہے کہ دوسروں کی ترقی پر چلنے سے اس کو فرصت ہی نہیں ہے، تو اپنی کیا مطلب یہ ترقی کرے گا اور کیا مطلب سوچے گا اور کیا یہ آگے بڑھے گا، کچھ بھی نہیں. تو بھائی تو محنت کر، محنت میں عظمت ہے. محنت کر، لگن سے کام کر، دل جمعی سے کام کر. تو حسد میں پڑ گیا، تو دوسرے چکروں میں پڑ گیا، بیماریاں تو نے الگ لے لی، تکلیف میں تو الگ گر گیا اور ہر وقت تو جل رہا ہے. اور حاسد کو خوشی کب ہوتی ہے؟ جب محسود جس سے حسد ہو اس کو کوئی تکلیف پہنچے، تب یہ خوش ہوتا ہے. یہ بڑی گندی خوشی ہے تیری بھائی. تیری خوشی اس گندگی میں کہ تو مسلمان کی تکلیف پر خوش ہوتا ہے، تم مسلمان کے نقصان پر خوش ہوتا ہے، مسلمان آزمائش میں آئے تو خوش ہوتا ہے. تو حاسد خوش اس سے ہوتا ہے. اب اسی خوشی دیکھو کہاں ہے. یہ دیکھیں بندہ ذکر اللہ کر کے خوش ہو، قرآن کی تلاوت کر کے خوش ہو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر خوش ہو، کسی پیاسے کو پانی پلا کر خوش ہو، کسی کی مشکل آسان کر کے بندہ خوش ہو کہ میں کسی کی مشکل آسان کروں گا تو محشر کی مشکل میری آسان ہوگی. جی ہاں، دنیا میں کوئی کسی کی مشکل آسان کرتا ہے تو اللہ اس کی قیامت کی مشکل کو آسان فرمائے گا. تو خوشی تو اس میں ہونی چاہیے. تو کسی کی تکلیف پر خوش ہو رہا ہے، تو کسی کے غم پر خوش ہو رہا ہے، تو کسی کی آزمائش پر خوش ہو رہا ہے، تو کسی کی مصیبت پر خوش ہو رہا ہے. عجیب آدمی ہے بھائی. تو اللہ کی تقسیم پر راضی رہے. تو اللہ نے جو عطا کیا اس پر راضی رہنا چاہیے. اور میرے پیارے اسلام بھائیوں، معراج کی شب ہم گناہگاروں کا بھی تذکرہ ہوا، معراج کی رات ہمارا بھی تذکرہ ہوا. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات بھی نہ بھولے. اچھا ہمیں کسی کوئی بہت بڑا دنیاوی عہدے دار ہو، کوئی وزیر ہو بہت بڑا، کوئی صدر ہو بہت بڑا، اور اس سے اپوائنٹمنٹ ہو جائے ہماری کسی کی، اور کوئی وقت مل جائے اس کے 5 منٹ 2 منٹ 1 منٹ 7 منٹ مل جائے. ان کے تو وقت اس طرح ملتے نا 5 منٹ 2 منٹ، ہم جیسوں کو تو ملے گے بھی کہاں، ہر ایک کو تو نہیں ملتے. اور مل جائے اسے. اب وہ جا رہا ہے بھائی اس کے پاس، وہ کیسے جائے گا؟ تو کوئی اس کو کہے گا بھائی تم جا رہے ہو وزیر صاحب کے پاس، تم جا رہے ہو صدر صاحب کے پاس، ذرا میری یہ بات کر دینا. وہ بولے گا پہلے میری باتیں تو پوری ہو جائے پھر میں تمہاری بات کروں گا. اور وہ ہمیں وہاں یاد کرے گا، وہ یاد ہم تو اس کے تصور میں بھی نہیں آئیں گے. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس امت کو بھی یاد فرمایا. ہاں اس امت کو بھی یاد فرمایا. امیر اہل سنت فرماتے ہیں معراج کی شب کو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے. معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے. عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ محشر کے روز بھی میری یہی رٹ ہوگی، امتی امتی. فرمایا انبیاء کے لیے سونے کے نورانی ممبر بچھائے جائیں گے، انبیاء کرام ان ممبر پر تشریف فرما ہوں گے، جلوہ فرما ہوں گے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا ممبر خالی ہوگا کہ کہیں مجھے جنت میں جانے کا حکم نہ ہو جائے اور میری امت پریشان نہ ہو جائے. ہاں دنیا میں جب تشریف لائے رب حبل امتی، رب حبل امتی ہیں، امت کے لیے راتوں کو روتے رہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور حضرت قسم رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ظاہری کے بعد جب قبر منور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پاک کو رکھا گیا تو جو سب سے آخر میں جو صحابی واپس آئے تھے وہ حضرت قسم رضی اللہ عنہ تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں اور آواز آ رہی ہے رب امتی رب امتی رب امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. جو نہ بھولا
ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے۔ ہم سنتیں بھول گئے، ہم دین کے احکامات بھول گئے، ہم شریعت کے احکامات بھول گئے، ہم نمازوں سے دور ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم نماز سے دور ہو گئے، وہ ہمیں نہ بھولے، ہم بھول گئے۔ اور محشر کے روز بھی شفاعت میرے آقا کروائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے ہے جن کو ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا، ہاں میری شفاعت ان کے لیے۔ ہاں تو میرے پیارے اسلام بھائی، جو آقا شفاعت فرمائیں گے تو ان کی یاد کیجیے، سنتوں پر عمل کریں۔ اور آج تو شب معراج ہے، مبارک رات ہے، برکت والی رات ہے، تو 27ویں روزے کی بھی فضیلت ہے۔ آئیے یہ مختصر سنتے ہیں، انشاءاللہ کل روزہ بھی رکھنا ہے انشاءاللہ۔ روزہ جسمانی صحت کا بھی ضامن ہے اور روحانی صحت کا بھی ضامن ہے۔ الحمدللہ رجب شریف کا مبارک مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، نفل روزوں کا گویا موسم بہار چل رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان بابرکت دنوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب روزے رکھیں، نیکیاں بھی کمائیں اور روزہ رکھنے کی فضیلت کے حقدار بنیں۔ کل چونکہ 27 رجب شریف ہے، لہٰذا 27 رجب شریف کے روزے کے فضائل سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی 27 رجب کا روزہ رکھے اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات وہ قیام عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے۔ اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے، لہٰذا 27ویں کی رات عبادت میں گزاریے اور دن میں روزہ رکھیے، مزید ہو سکے تو رجب کے جو دن باقی ہیں اس میں بھی روزہ رکھ لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی۔ تو آج کی رات عبادت میں گزارنی ہے، کل روزہ بھی رکھنا ہے، اور آج انشاءاللہ الکریم ہم فیضان مدینہ میں اجتماع معراج ہوگا انشاءاللہ کلام بھی پڑھے جائیں گے، معراج کے کلام پڑھے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کا بیان بھی ہوگا انشاءاللہ، امیر اہل سنت کی کرم نوازی بھی ہوگی، امیر اہل سنت سے سوالات ہوں گے، جوابات دیے جائیں گے، اور اسی طرح انشاءاللہ معراج کے کلام بھی پڑھیں گے۔ شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے۔ تو آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، مانگ لو مانگ لو، ہاں مانگ لو، آج مانگنے کی رات ہے، برکت کی رات ہے، جاگنے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، اور کل دن روزہ بھی رکھنا ہے انشاءاللہ الکریم، اور فاتحہ کا بھی یہاں سلسلہ ہوگا انشاءاللہ، اور لنگر معراج بھی ہوگا انشاءاللہ۔ سحری کرنے والے سحری بھی کریں گے، اور فیضان مدینہ میں زلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کروائی جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ تو بس بالکل بیٹھ جانا ہے انشاءاللہ، اٹھنا نہیں ہے انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی بالکل مدنی چینل پر رہیں انشاءاللہ، بہت ذوق ملے گا، شوق ملے گا، روحانیت نصیب ہوگی، برکت ہی برکت ہوگی انشاءاللہ الکریم، انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ